اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، جادوگر طاقت کے نشے میں گرفتار رہتا ہے اور وہ اسی طاقت کو اپنا رب، اپنا خدا سمجھتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے طاقتور چیز دنیا پہ نہیں ہے، اور وہ اسی بے وقوفی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، جس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو ڈرانوے خواب آنا، نیند میں جھٹکے لگنا، سوتے ہوئے آوازیں سنائی دینا، خواب میں کوئی چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرنا، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں ہونا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا محسوس ہونا، خون کپڑوں پہ یا دیواروں پہ خون گرنا نظر آنا، گوشت یا کسی پھل کی خوشبو آنا، کمرے سے اچانک شروع ہو جانا، سائے نظر آنا، خواب میں سانپ اور چپکیلی بار بار نظر آنا، سوتے ہوئے ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلایا ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو کمرے میں کوئی نہ ہونا۔ عزیز دوستو، اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پہ کالا جادو کس نے اور کہاں دفن کیا تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو تعویذ خواب میں نظر آ جائیں گے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا علیم و علمنی یا حبیر و اخبرنی یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، عزیز دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اسی رات آپ کو خواب میں تعویذ کی جگہ نظر آ جائے گی، اور جیسے ہی آپ وہ تعویذ یا جادو اس جگہ سے نکالیں گے، آپ پر ہوا جادو اسی وقت سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں پہ تعویذ یا جادو دفن ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے اپنی خود کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے آپ 100 مرتبہ یعنی کہ اس جگہ پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ صفات آیت نمبر 79 کی تلاوت کریں، جو کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں جس طرح سے محفوظ رکھا تھا، ویسے ہی اللہ پاک آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ اسی آیت کو آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں تو اللہ کے حکم سے آپ لوگ تمام بری چیزوں سے، شیاطین سے، جنات سے، جادو سے محفوظ رہیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں یعنی کہ اسلام سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج جس کو میں جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا اور وہ اس کو جادو سکھانا شروع ہو گیا۔ اس لڑکے کے آمد و رفت کے راستے میں ایک راہب یعنی کہ ایک عیسائی پادری آتا تھا جو کہ بہت زیادہ اللہ والا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا تو اس کا کلام سنا تو اس کی باتوں نے اس کو متاثر کیا اور وہ اس کے پاس روز بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اب لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس ضرور بیٹھتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے روز مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کے بارے میں راہب سے گلہ کیا تو راہب نے بتایا، جب تو جادوگر سے ڈرے یا جادوگر تجھے مارنے لگے تو اسے کہہ دیا کر میرے گھر والوں نے مجھ کو روک دیا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے یا تیرے گھر والے تجھے ماریں تو یہ کہہ دیا کر کہ جادوگر نے تجھے روک لیا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا دن گزار رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر اس کا گزر ہوا جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو روک رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا، آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر کا جادو افضل ہے یا راہب کا رب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا، الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ یہاں سے گزر سکیں۔ پھر اس نے اس کو پتھر مارا تو وہ جانور وہیں مر گیا اور لوگ وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس کو تمام ماجرا سنا دیا تو وہ راہب بولا کہ بیٹا، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک تجھ کو لے کے آیا، اب عنقریب تو آزمایا جائے گا، پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ پھر اس لڑکے کا علم کا یہاں تک حال تھا کہ وہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرنا شروع ہو گیا۔ یہ حال جب بادشاہ کے مصاحب کو پتا چلا جو کہ اندھا تھا، وہ اس لڑکے کے پاس بے شمار تحائف لے کے پہنچا
اور اس لڑکے سے مخاطب ہو کر بولا یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا میں اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ کا کام ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تجھے اچھا کر دے۔ وہ وزیر اللہ پہ ایمان لے آیا تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس ویسا ہی بیٹھا جیسے روز بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیری آنکھیں کس نے روشن کی؟ وزیر بولا میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا وہی جو تیرا مالک ہے وہی میرا مالک ہے، یعنی کہ وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام لے لیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور بولا تو جادو میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ اندھے اور کوڑی کو بھی اچھا کر دیتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے؟ وہ بولا میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی سب کو اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا۔ راہب پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی ٹانگ پر رکھ کے اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو بلایا، اس سے کہا گیا تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا۔ بادشاہ نے چند ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ۔ جب وہ چوٹی پہ پہنچے تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ وہ اس لڑکے کو اس پہاڑ پہ لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ ہلا اور وہ تمام لوگ اس پہاڑ سے نیچے گر گئے، جبکہ وہ لڑکا بالکل صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے مزید چند سپاہیوں کو بلایا اور کہا اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے، تو وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب لوگ ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پھر پوچھا میرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بولا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے اس بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک میں تجھے خود اپنے مارنے کا طریقہ نہ بتلا دوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھے ایک لکڑی کے ساتھ ایک سولی پہ لٹکا دے، پھر میرے بالکل سامنے ایک تیر اور کمان لے کے کھڑا ہو جا اور اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہنا اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کو مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسے کرے گا تو مجھے قتل کر پائے گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کو ایک درخت کے تنے پر لٹکا دیا گیا، پھر اس کے بعد اسی کے سامنے تیر اور کمان کو رکھا گیا اور اسی طرح بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے تیر چلا دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور وہیں مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنا شروع کر دیا ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے مالک پہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ جس چیز سے تو ڈر رہا تھا وہی ہو گیا، یعنی کہ تمام لوگ اللہ پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کے لیے ہندقیں کھلوانے کا حکم دیا، پھر ہندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بول دیا جو لوگ اس مذہب سے پھر جائے ان کو بچا لینا، باقی تمام لوگوں کو اس کے اندر پھینک دینا۔ لوگ آتے رہے اور ہندقوں میں گرتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ عزیز دوستو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ روایت اس چیز کو صاف صاف ظاہر کرتی ہے کہ جادوگر جس چیز کو نشہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور یاد رکھیں یہ دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ساتھ ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ تو بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں سے حسد اور حسرت کرنا شروع کرتے ہیں اور ان پہ جادو کے ذریعے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور دوسرا جادو۔ لیکن اس روایت کے باوجود بھی کافی لوگ اس طرح کے دنیا میں موجود ہیں جو جادوگر کو اپنا رب
یا جادو کو ہی طاقت سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہی اپنے مسئلوں کا حل نکلوانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔